نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق رسول اور اولیاء کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور حکم ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، چرچے کیا کرو۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت جو ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ باعث تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تو ہم جو ہیں یہ سب حضور کے صدقے ہی ہیں۔ حضور نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر، انسانیت پر کرم کیا۔ انسانیت سسک رہی تھی، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکیاں تھیں۔ تو حضور کی آمد سے تاریکیاں جو ہیں وہ روشنی میں بدل گئی، اجالوں میں بدل گئی، اور حضور کی ذات اقدس دنیا میں تشریف لائے، 63 سال اس دنیا میں گزار کر گئے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تمام محققین، پوری تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول شریف میں دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ جو ہے یہ حضور کی محافل میلاد شریف کی گلی گلی، کریا کریا، ملک ملک، پوری دنیا میں امت محمدیہ حضور کی محافل سجاتے چلے آ رہے ہیں گزشتہ 1400 سال سے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اس کے لیے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ کیوں کہ اظہار مسرت، خوشی کا اظہار۔ عام گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ عام گھر کی بات ہے۔ تو جس کے صدقے میں یہ اولادیں ملی ہیں، یہ رشتے ملے ہیں، یہ خاندان ملے ہیں، یہ ہمیں دنیا میں سانس لینا نصیب ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ جتنا بھی ہم خوشی کا اظہار کر سکیں وہ کم ہے، لیکن اس خوشی کو شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے اس کا خیال رکھنا کہ حضور ہمیں جوش کے اندر ہوش کو قائم رکھنا ہے، جوش میں ہوش کو قائم رکھنا ہے۔ جھنڈیاں لگانا، گھروں کو سجانا، چراغاں کرنا، لنگر پکانا، نظر نیاز کرنا اور تقسیم کرنا، اور آج کل جیسے کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ تو یہ ساری ہماری روایات کا حصہ ہے۔ یہ 1400 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، تو جس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے وہ خوشی منا لے، جس کو نہیں ہے نہ منائے۔ سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر کوئی دلائل کی ضرورت نہیں۔ جس کو خوشی ہے وہ منائے، جسے نہیں ہے نہ منائے۔ خوشی کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں، اس کے اندر کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ اصل میں تجدید عہد کا وقت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے 1 سال کے بعد یہ عہد کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی،
اب باقی جو ہے یہ آپ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب سانس ختم ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ کے نقشے قدم پہ چلنا ہے۔ نقشے قدم پہ چلنے سے مراد کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ یہ پنجگانہ نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ خرچ ہوتا ہے، تو باقی 23 گھنٹے ہم نے نبی پاک سے عشق کیسے کرنا؟ تو ہر لمحہ جو ہے عشق و عشق رسول میں گزارنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن مجید کریں، درود پاک کی کثرت کریں زیادہ سے زیادہ۔ فرمایا ارشاد الہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پھر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، عملی نمونہ، رول ماڈل ہے۔ اگر حضور کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ حضور کے نقش قدم پر چلنے میں ہی نجات ہے، اور یہی ہماری اسی میں بھلائی ہے۔ حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول حمد خدا دا ورد کیجے، عشق کیتا سو جگ دا مول میاں، نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان نزول میاں، عشق واسطے نبی رسول اتے کیتا آپ فرقان نزول میاں، عشق پیر فقیر دا مرتبہ ہے، مرد عشق دا بھلا رنجول میاں، پڑھیا علم نہ رب دی تم ہوئے، اکو عشق دا حرف معقول میاں، پڑھ پڑھ علم قضا پہ کن قاضی، عشق بعد نجات نہ مول میاں، وارث عاشقاں تے فضل رب دا ہے، کبھی ہو نہ بین ملول میاں۔ تو یہ عاشقوں کی، کاملوں کی، عارفوں کی باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ دماغ چاہیے۔ اس کے لیے پہلے صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ یہ پوری ABC الفبے سیکھنی پڑتی ہے، پھر سمجھ آئیں گی یہ آگے کی باتیں۔ حضور کا ظاہر تو ہمیں سمجھ آ گیا، کتابوں میں دینیات، اسلامیات بچپن سے پڑھتے آ رہی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب، ان کے والد کا نام حضرت عبد المناف، ان کے والد کا نام حضرت ہاشم، قصی بن کلاب۔ اس طرح یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک شجرہ مبارک جاتا ہے۔ حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، اور آپ کے جو چچا ہیں جنہوں نے پرورش کی ان کا نام حضرت ابو طالب، اور آپ کے کزن حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد بھی ہیں، اور آپ کا خاندان ہاشمی، قریشی اور دین ابراہیمی، یہ حضور کا ظاہر ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ عرب کا شہر مکہ معظمہ۔ اور حضور کے جو ددیال ہیں، یہ سلسلہ جو ہے نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے اوپر تک جڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میں پاک پشتوں میں رہا ہوں اور پاک رحموں میں رہا ہوں۔ یہ تو ہو گیا حضور کا ظاہر۔ حضور کے نواسے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام، آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت۔ تو حضور کا مزار اقدس مدینہ منورہ،
آپ پر جو کتاب نازل ہوئی آسمان سے اس کا نام قرآن مجید، گھر گھر آپ کے موجود ہے، اس کو پڑھا کریں، اس کے اندر بہت کچھ موجود ہے، سب کچھ ہی موجود ہے، کائنات کو مسخر کرنے کا فارمولہ ہے۔ تو یہ جو ہے حضور کا ظاہری تعارف۔ پھر یہ شریعت محمدی ہے، حقیقت محمدی کو بھی سمجھنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور تخلیق کیا۔ جب میرا نور تخلیق کیا تو آدم ابھی مٹی گارے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا۔ یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر۔ تو اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، شریعت محمدی کو تو سمجھ لیا، حقیقت محمدی کو بھی سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ مسلمان فقراء درویشوں کی ایک جماعت ہوگی، اور امیر لوگ جو ہیں وہ 100 سال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 500 سال کے بعد وہ جنت میں جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے 63 سال اس دنیا میں رہ کر جو کچھ ہمیں بتایا، سمجھایا، سکھایا، اس کا عملی نمونہ ہمیں اولیاء کاملین بزرگان دین میں نظر آتا ہے۔ وہ جیسے ہے نا شیخ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ سے تیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، ان کی ہر ہر ادا سے عشق رسول جھلکتا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عادتیں اور صاف و خصائل انہیں حضور کے سیرت مبارکہ کا بھرپور فیض ملا ہوتا ہے، سیرت مبارکہ سے بھرپور فیض ملا ہوتا ہے۔ وہ سراپا رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ ہے کہ ان کے آقا جو ہیں وہ رحیم اور کریم ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، قلندریہ ہو، جنیدیہ ہو، اویسیہ ہو، جتنے بھی سلاسل ہیں طریقت کے دنیا کے اندر، یہ سارے کڑی در کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جڑتے ہیں۔ ان سب کا فیض سب کو کہاں سے فیض آ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ ہر سلسلے کے اندر نور محمدی آ رہا ہے۔ اچھا، یہ سلسلے جو ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ خود کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک سے ہدایت لے لیں، قرآن کے اندر آتا ہے کہ یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے، اور یہی قرآن ہے جسے پڑھ کر لوگ راہ راست پہ آ گئے۔ تو جنہوں نے ہدایت پکڑنی ہے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جنہوں نے گمراہ ہونا ہے انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ منافقین جو تھے وہ رسول پاک کے پاس نمازیں پڑھتے تھے، پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، پاس بیٹھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، مگر ان کے دل کی حالت نہیں بدلی۔ جب تک کوئی جیتا جاگتا گرو نہ ہوگا جو جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھائے، تو یہ مقامات سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ اولیاء کرام جو تھے سارے اپنے زمانے کے علامہ تھے، ان کو قرآن پر عبور ہوتا تھا، احادیث پر عبور ہوتا تھا، فقہ، اصول فقہ، صرف نحو، گردانے، گرامر، فارسی، عربی۔ حضور ملنگی بابا سرکار ولیوں کے تاجدار جن کا ہے یہ دربار، آپ جید عالم دین، عربی، فارسی، انگلش کے اوپر مکمل عبور حاصل، برٹش گورنمنٹ کا زمانہ، دہلی سیکریٹریٹ میں آپ چیف لائبریرین اور مستند عالم دین، پھر دہلی طبیہ کالج کے آپ سند یافتہ طبیب حاضر، اور پھر ضرورت پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دہلی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھتا تھا اور پورا قرآن پاک پڑھتا تھا، تو کسی پہ اگر دم کرنا تو وہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ پیر و مرشد سے جب ملاقات ہوئی تو پیر و مرشد نے ایک لفظ بتایا، وہ بھی قرآن پاک میں سے ہی ہے، میں وہ لفظ پڑھ کے دم کرتا تھا تو شفا ہو جاتی تھی۔ یہ نسبتوں کے سلسلے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ وَابْتَغُوا عَلَیْہِ الْوَسِیلَہ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو میرے راستے میں۔ ہم روزانہ نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے،
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ راستہ کون سا؟ ان کا جن پر تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعامات ہوئے۔ انعام کن پر ہوئے تھے؟